بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 123 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک۔ آج کے ہمارے سبق کی جو عبارت ہے وہ بھی اسی آیت سے شروع ہوتی ہے، تو آئیے سب سے پہلے آج کے سبق کی عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اور شاید کہ آج ہماری عبارت اور سبق ہی ہو، آئندہ وضاحت کریں یا موقع ملا تو آج بھی اس کی وضاحت کریں گے۔ تو بلا تاخیر ہم سبق کی عبارت اور اس کے ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ یہ اللہ کے کلام کی آیت ہے کہ وہ لوگ جو آپ پر ایمان رکھتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر اتارا گیا اور اس پر جو آپ سے پچھلوں پر اتارا گیا۔ ہم مؤمنو اہل الکتاب کعبد اللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ وادری بہ۔ یہ اہل کتاب ہیں، یعنی اس آیت کے مصداق جو ہیں وہ مومنین اہل کتاب ہیں یا مومنین کتاب ہیں جو پچھلی کتابیں تھیں، مثلا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انہی جیسے دوسرے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ معطوفون علی الذین یؤمنون بالغیب، اور اس آیت کا الذین یؤمنون بالغیب پر عطف کیا گیا ہے۔ داخلون معہم فی جملۃ المتقین دخول اخصین تحت اعم۔ اچھا، اس آیت کا الذین یؤمنون بالغیب پر عطف ہے، اور دونوں آیتیں یعنی معطوف علیہ اور معطوف کے مصداق جملہ متقین میں اس طرح داخل ہیں جیسا کہ دو اخص ایک اعم کے تحت داخل ہوتے ہیں۔ اذ المراد بأولئک الذین آمنوا عن شرک و انکار و بہؤلاء مقابلوہم، اس لیے کہ الذین یؤمنون بالغیب سے مراد وہ لوگ ہیں جو شرک و انکار چھوڑ کر ایمان میں داخل ہوئے، اور اس آیت سے ان لوگوں کے مد مقابل مومنین اہل کتاب وہ مراد ہیں۔ فکانت الآیتان تفصیلا للمتقین وہو قول ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، اور اس آیت سے ان لوگوں کے کیونکہ مد مقابل مراد ہیں تو پس دونوں آیتیں متقین کی تفصیل و تشریح ٹھہریں گی، اور یہی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول اور ان کا ارشاد ہے۔ اور فرمایا کہ فکانت او علی المتقین، یا پھر اس کا جو عطف ہے یعنی آیت جو ہے یہ المتقین پر معطوف ہے، اور وَكَأَنَّهُ قَالَ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ عَنِ الشِّرْكِ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ أَهْلِ الْمِلَلِ۔ تو گویا کہ اللہ تعالی نے یوں فرمایا کہ یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو شرک سے بچنے والے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے یہ ہدایت ہے جو پہلے اہل کتاب میں سے تھے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے۔ وَيَحْتَمِلُ أَن يُرَادَ بِهِمُ الْأَوَّلُونَ بِأَعْيَانِهِمْ، اور یہ بھی احتمال ہے
کہ اس آیت میں وہی لوگ مراد لیے جائیں جو الذین یؤمنون بالغیب میں مراد تھے۔ بڑی تقدیر کے درمیان میں حرف عطف کا لانا وہ اس کی غرض کیا ہو سکتی ہے؟ تو کہتے ہیں وَوُسِطَ الْعَاطِفُ كَمَا وُسِطَ، آگے شعر لکھتے ہیں لیکن یہ کیوں؟ عَلَى مَعْنَى أَنَّهُمُ الْجَامِعُونَ بَيْنَ الْإِيمَانِ بِمَا يُدْرِكُهُ الْعَقْلُ جُمْلَةً وَالْإِتْيَانُ بِمَا يُصَدِّقُهُ مِنَ الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ وَالْمَالِيَّةِ وَبَيْنَ الْإِيمَانِ بِمَا لَا طَرِيقَ إِلَيْهِ غَيْرُ السَّمْعِ۔ اچھا، اب یہ میں نے بیچ میں اشعار خود چھوڑے تاکہ ربط اس کا قائم رہے، اب اشعار بھی پڑھ لیتے ہیں پھر اکٹھا ہی ترجمہ کر لیتے ہیں۔ کما وسط فی قولہ الی الملک القرم وابن الہمام ولیث الکتیبۃ فی المزدحم وقولہ یا لہف الزیاب للحارس الصابح فالغانم فالآیب۔ تو اب ہم اس کا اگر ترجمہ کریں تو وہ اس طرح ہوگا کہ حروف عاطف کا لانا اس غرض پر مبنی ہے کہ یہ حضرات دونوں چیزوں کے جامع ہیں، یعنی ان چیزوں پر ایمان لانے کے جن کا عقل سے فی الجملہ ادراک ہو سکتا ہے، اور اس ایمان کے لیے جو چیزیں مصدق اور علامت کی حیثیت سے ہیں، یعنی عبادات بدنیہ اور مالیہ، ان پر عمل پیرا ہونے کے اور ان چیزوں پر بھی ایمان لانے کے جامع ہیں جن تک پہنچنے کے لیے بجز دلیل نقلی کے اور کوئی راہ نہیں ہے۔ اب اس کے بعد اشعار ہیں، تو اشعار کا ترجمہ جو پہلا شعر ہے اس کا یہ ہے کہ اس بادشاہ کی طرف کے جو سردار ہے اور شجاع ہے اور میدان کارزار کے اندر لشکر کا شعر ہے، اور دوسرا جو مصرع ہے شعر کا حصہ ہے اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اے میری ماں زیابہ کی حسرت اسی حارث کی لوٹ مار کی وجہ سے کہ جو صبح کو داخل ہوا، پھر مال غنیمت لوٹا، پھر صحیح سالم واپس بھی چلا گیا۔ اس کے بعد مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وَقُرِّرَ الْمَوْصُولُ تنبیہاً علی تغایر القبیلین وتباین السبیلین او طائفۃ منہم وہم مؤمنو اہل الکتاب۔ اور اس میں موصول کو مکرر ذکر کیا گیا تاکہ اس بات پر تنبیہ ہو جائے کہ ایمان کی دونوں قسموں کی راہیں مختلف ہیں، یا پھر اس آیت سے الذین یؤمنون بالغیب میں کا ایک گروہ مراد لیا جائے اور وہ گروہ مومنین اہل کتاب ہیں۔ وذکرہم مخصوصین عن الجملۃ کذکر جبریل و میکائیل بعد الملائکۃ تعظیما لشأنہم وترغیبا لامثالہم، اور ان کا خاص طور سے تذکرہ ان کی تعظیم شان اور ان کے ہم جنسوں کو رغبت دلانے کے لیے ہے، جیسا کہ ملائکہ کا جب ذکر ہوتا ہے تو ان کے بعد خاص طور پر پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام کا بھی ذکر اسی غرض سے ہوتا ہے۔ جی طلبہ کرام، یہ ایک طویل عبارت تھی جو ہم نے پڑھی اور اس کا ترجمہ بھی کیا۔ تو اس عبارت میں کیا ہوگا، میں صرف تمہیداً صرف ایک بات کر کے آج کے سبق کو ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں، کلوز کرتے ہیں، کہ صرف اس عبارت میں نہیں بلکہ اس آیت کے ذیل میں مصنف علیہ رحمہ وہ 3 طرح کی بحثیں کریں گے۔ اول جملہ جو ہے الذین کے عطف اور اس کی مراد پر بحث ہوگی،
اور دوسرا انزال کی تحقیق اور اس کی کیفیت پر بحث ہوگی، اور تیسرا ایمان بما انزل الیک وما انزل من قبل کی شرعی حیثیت پر بحث ہوگی۔ تو ہم آج سبق کو اسی پہ کلوز کرتے ہیں، آئندہ ہم پہلی بحث پر جو وضاحت ہوگی اس آیت کی، اس عبارت کی جو ہم نے پڑھی ہے اس پر کلام کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔